पाक फौज ने एक और भारतीय ड्रोन मार गिराया। शकरगढ़ सेक्टर में पाकिस्तान रेंजर्स ने भारतीय फौज का ड्रोन मार गिराया। ड्रोन के जरिए दरअंदाजी की नाकाम कोशिश सुबह के वक्त की गई। पाक फौज दुश्मन की हर जहरियत का मुंह तोड़ जवाब देने में मसरूफ है। तफसीलात के लिए बात करते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। हसन, बताइए इस कार्रवाई बारे। हसन से राबता मुनक़ता हो गया है, आपको अपडेट किया जा रहा है। पाक फौज ने एक और भारतीय ड्रोन मार गिराया। शकरगढ़ सेक्टर में पाकिस्तान रेंजर्स ने भारतीय फौज का ड्रोन मार गिराया। ड्रोन के जरिए दरअंदाजी की नाकाम कोशिश सुबह के वक्त की गई। पाक फौज दुश्मन की हर जहरियत का मुंह तोड़ जवाब देने में मसरूफ है। पाक फौज ने एक और भारतीय ड्रोन मार गिराया। एक तरफ तैयारे गिराए जा रहे हैं, दूसरी तरफ ड्रोन के जरिए अगर दरअंदाजी की कोशिश की जा रही है तो पाक फौज उसका भरपूर जवाब दे रही है। और अब यह सूरत हाल है कि एक और ड्रोन को मार गिराया गया है। शकरगढ़ सेक्टर है जहां यह ड्रोन मार गिराया गया है। ड्रोन की फुटेज भी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हमेशा की तरह पाक फौज इस मुल्क की हिफाजत के लिए पुरज़्म है और अगर कोई दरअंदाजी की कोशिश करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और उसका ये मुंह बोलता सबूत है कि ड्रोन ने सुबह के वक्त दरअंदाजी की कोशिश की तो पाक फौज की जानिब से उसे मार गिराया गया। तफसीलात के लिए बात करते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, बताइए इस कार्रवाई बारे। देखिए उसामा, भारत का बुज़दिलाना हमला है और इस वजह से पाक फौज ने एक और भारतीय ड्रोन मार गिराया है। और इसी सिलसिले में शकरगढ़ सेक्टर पर भारतीय फौज का ड्रोन पाकिस्तान रेंजर्स ने मार गिराया है। इस वजह से सिक्योरिटी ज़राए ये बता रहे हैं कि ड्रोन के जरिए दरअंदाजी की नाकाम कोशिश सुबह के वक्त की गई थी, जिसमें पाक फौज दुश्मन की हर जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने में मसरूफ है। और ये आपको नजर भी आ रहा है कि इसका जो ड्रोन है वो गिरा पड़ा है और इसमें बाकायदा तौर पर इसके जो है टुकड़े जो है वो तस्वीर में दिखाई दे रही है। इस वजह से मौजूदा सूरत हाल में देखा जा रहा है कि भारतीय बुज़दिलाने हमले जारी हैं और इस वक्त जो मजमूई तौर पर सूरत हाल है वो अब कंट्रोल में है और भारतीय ड्रोन जो है वो गिरा दिया गया है। सिक्योरिटी ज़राए ये बता रहे हैं कि ड्रोन के जरिए दरअंदाजी की नाकाम कोशिश सुबह के वक्त की गई थी। पाक फौज दुश्मन की हर जारियत का मुंह तोड़ जवाब देते हुए जो है देने में मसरूफ है। और इसी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हर तरफ से यही सूरत हाल जो है दुश्मन को जो है मुंह की खानी पड़ रही है और कहीं भी वो हमला करने की कोशिश करते हैं तो पाक फौज जो है वो उनका जो है मुंह तोड़ जवाब देती है और हर जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने में इस वक्त पाक फौज मसरूफ अमल है। जी, आपका शुक्रिया इमरान। भारत ने पाकिस्तान में 6 मुकामात पर हमले किए। भारतीय हमलों में 26 पाकिस्तानी शहीद और 46 जख्मी हुए। मुरीदके में मस्जिद को निशाना बनाया गया, 3 अफराद शहीद हुए। मुजफ्फराबाद के करीब मस्जिद बिलाल पर भी भारत का हमला, 3 शहादतें हुई। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा भारत ने बुज़दिलाना हमले में शहरी आबादी को निशाना बनाया। कोटली में मस्जिद अब्बास पर हमले में 2 बच्चे शहीद हुए। दुश्मन को चंद लम्हों बाद ही मुंह तोड़ जवाब दिया और दे रहे हैं। पाकिस्तान ने अजली दुश्मन के 5 तैयारे और 1 ड्रोन मार गिराया। मजीद क्या कहा ये आपको भी सुनवाते हैं। अब तक 6 मकामात पर जो हमले हुए इनमें 26 मासूम सिविलियंस शहीद हो चुके हैं और 46 इंजर्ड हैं। आई विल रिपीट, at 6 locations where the Indians attacked last night, unprovoked, the blatant aggression that they did, Pakistan has lost 26 civilians and 46 are injured. इनकी तफसीलात कुछ इस तरह हैं। अहमदपुर ईस्ट में मस्जिद सुभानुल्लाह को निशाना बनाया गया। वहाँ पर 13 शहादतें हुई, जिनमें 2 3 साल की बच्चियां भी हैं। इसके अलावा 7 ख़वातीन और 4 मर्द हैं। वहाँ पर 37 ज़ख्मी हुए, जिनमें 9 ख़वातीन और 28 मर्द हैं। मुजफ्फराबाद के करीब मस्जिद बिलाल को भारतीय जहरियत का और बर्बरियत का निशाना बनाया गया। वहाँ पर 3 शहीद हुए हैं। इसके अलावा 1 बच्ची और 1 लड़का जख्मी है।
رات کی تاریکی میں بزدل بھارت کا حملہ، بھارت کی جانب سے شہری آبادیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ مرید کے میں مسجد کو نشانہ بنایا گیا، 3 افراد شہید، 1 زخمی ہوا۔ بھارت کے بزدل حملوں کے باوجود شہریوں کے حوصلے بلند ہیں، پاک فوج کے ساتھ کھڑے رہنے کا بلند عزم۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے زین علی سے جو اس وقت مرید کے میں موجود ہیں۔ جی زین، بتائیے گا کیا صورتحال ہے وہاں لوگوں کی؟ جی بالکل، رات کی تاریخ میں بزدل بھارت کی جانب سے جو ہے وہ ایک حملے کی کوشش کی گئی، جس کا منہ توڑ جواب پاک فوج کی جانب سے جو بھرپور طریقے سے دیا گیا اور بھاری بھرکم نقصان کیا گیا، جس کے بعد بریگیڈ ہیڈ کوارٹر سے چیخوں کی آواز بھارتی اہلکاروں کی بھی سنی گئی، اور دوسری چوکیوں پہ جہاں پر حملہ کیا گیا وہاں پر بھارتی اہلکار جو ہے وہ چوکیاں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ پاکستان میں مرید کے میں جو ہے وہ عام شہریوں کو نشانہ بنایا گیا، نہ صرف مرید کے بلکہ دوسرے بہاولپور اور دیگر شہروں کو مقامات پر جو عام شہریوں کو نشانہ بنایا گیا، عام آبادی کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ 26 افراد جو اب تک شہید ہو چکے ہیں۔ 3 افراد جو ہے وہ مرید کے میں ایک مسجد کو جہاں پر نشانہ بنایا گیا، اور 3 افراد جو ہے وہ مرید کے میں شہید ہوئے، جبکہ 1 جو ہے وہ زخمی ہوا ہے۔ بھارت کے اس ناکام حملے کے بعد کوشش تھی کہ پاکستانیوں کو ڈرایا جائے، پاکستان کو دھمکایا جائے، لیکن بھارت اس میں مکمل طور پر ناکام ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ مرید کی اگر خصوصی بات کروں صرف تو لوگوں کے حوصلے بلند ہیں۔ اسی مقام پر میں موجود ہوں جہاں پر بھارت نے جو رات گئے 4 میزائل داغے ہیں، لیکن لوگوں کے حوصلے کیا ہیں؟ میرا کیمرہ مین ابھی آپ کو اس دکھاتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کس طرح نعرے لگا رہے ہیں، اور اسی مقام پر موجود ہیں، اسی مقام پر کھڑے ہو کر نعرے لگا رہے ہیں، اور لوگوں کے جذبات اور احساسات، ان کا کہنا ہے کہ ہم پاک افواج کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنی جان ملک کی حفاظت کے لیے جان دینے سے دریغ نہیں کریں گے۔ لوگ ہمارے شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ ذرا سب سے پہلے آپ بتائیے گا، بھارت نے ناکام حملہ کیا، فوج جو ہے وہ میزائل داغے، لیکن بھاگنے کی کوشش کرتے ہوئے پاک فوج نے جو سے کاری ضرب لگائی ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، جو لوگ میری راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تم سے بہترین زندگی گزارتے ہیں۔ تمہیں ان کی زندگی کا شعور اور تقویٰ نہیں کہ وہ ایسی کتنی خوبصورت زندگی گزارتے ہیں۔ یہ تو ہماری قرآنی تعلیمات ہے، ہم اس کی گدڑ بگیوں سے نہیں ڈرتے۔ اور بھارت نے یہ اپنے آپ کو جو ہے نا دنیا میں بھی شرمندہ کر لیا ہے، اور پوری دنیا میں ذلیل و اور رسوا ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ ذلیل و خوار ہوگا، اور ہمارے عزم بہت بلند ہے۔ یہ تو ایک بھارت ہے، یہ تو وہ مرد مومن ہیں جو صحراؤں سے پہاڑوں سے بھی ٹکرا جاتے ہیں۔ خدا کی قسم، ہماری عوام کا جذبہ ہمارے سپہ سالار کے ساتھ مضبوط سپہ سلائی دیوار کے ساتھ سپیود ہے، اور ہم ڈرنے والے نہیں، ہم بھاگنے والے۔ بالکل، شہریوں کی جانب سے جو ہے وہ اس وقت عزم کا ادا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، جانے دینے سے حوصلے پست کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن جو ہے وہ مکمل طور پر بھارت اس میں ناکام دکھائی دے رہا ہے۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ فضائی حدود بحال کر دی گئی، سول ایویشن اتھارٹی پاکستان نے نیا نوٹس جاری کر دیا۔ آپریشن پابندیوں کے دوران ایئر سپیس کو 48 گھنٹوں کے لیے معطل کیا گیا۔ رات پابندی کے نتیجے میں متاثرہ فضائی حدود اب مکمل طور پر دستیاب ہیں۔ پروازوں کے شیڈول اور راستوں کے بارے حتمی فیصلہ ایئر لائنز کا اختیار ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کر لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز سہیل کیسر سے۔ جی سہیل، اپڈیٹ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ بالکل جی، رات گئے جو لاہور اور کراچی ایئرپورٹ سمیت ملک کے مختلف جو ایئرپورٹس ہیں وہ بند کیے گئے تھے پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے، اور جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس تناظر میں، اور اس کی وجہ سے پروازوں کا شیڈول بھی بری طرح ڈسٹرب ہوا، لیکن مسافروں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے یہ اقدام بھی ضروری تھا۔ لیکن اب جو کراچی اور لاہور کے ایئرپورٹس ہیں وہاں ان کو کھول دیا گیا ہے، اور فلائٹس کی جو آمد و رفت ہے وہ شروع ہو گئی ہے، اور یہ ایک اچھی خبر بھی ہے، اچھا سائن بھی ہے کہ یہ ایئرپورٹس کھل گئے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو اسلام آباد اور شمالی علاقہ جات کے ایئرپورٹس ہیں اس حوالے سے ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکا کہ ان کو کھولنا ہے یا نہیں کھولنا۔
اس حوالے سے تو یہ کہ ترجمان نے ہمیں بتایا کہ اس بات کا جائزہ لیا جائے گا ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں، اور تمام صورتحال ہے اس پر غور کیا جائے گا، حالات کا جائزہ لیا جائے گا، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ان ایئرپورٹس کو بھی مزید کچھ عرصے کے لیے بند رکھنا ہے یا ان ایئرپورٹس کو اب کھول دینا ہے۔ جب تک یہ اجلاس نہیں ہوگا تب تک یہ فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ ایئرپورٹس کھلیں گے، اور اس وقت اجلاس کے حتمی فیصلہ آنے تک اسلام آباد اور جو ملک کے شمالی علاقہ جات کے ایئرپورٹس ہیں وہ بند رہیں گے، لیکن دوسرے لاہور اور کراچی کے ایئرپورٹس جو ہیں وہ مکمل طور پر فعال کر دیے گئے ہیں۔ فلائٹس کی آمد و رفت کا سلسلہ جو ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ جی آپ کا شکریہ سہیل کیسر۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپریشنل پابندیوں کے دوران ایئر اسپیس کو 48 گھنٹوں کے لیے معطل کیا گیا تھا۔ پروازوں کا شیڈول اور راستوں بارے حتمی فیصلہ ایئر لائنز کا اختیار ہوگا۔ اس حوالے سے نوٹم جاری کر دیا گیا ہے۔ لاہور اور کراچی کی فضائی حدود کو بحال کر دیا گیا ہے۔ سول ایویشن اتھارٹی پاکستان نے نیا نوٹم جاری کر دیا ہے۔